حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون مسلمان ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ جنگ احد میں جو مسلمانوں سے شروع میں شکست ہوئی ہے مسلمانوں کو، ان کی وجہ سے ہوئی تھی، اور پھر آخر میں اللہ نے کامیابی دی۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کی وجہ سے پھر اللہ نے بڑی ترقی دی اسلام کو۔ اور حضرت خالد بن ولید جس لشکر کی کمان کرتے تھے، یہ اس بات کی گارنٹی ہوتی تھی کہ وہ اس میں کامیابی ہوگی، اللہ کامیابی دیں گے۔ جس جنگ میں بھی جاتے تھے اللہ کامیابی دیتا تھا۔ ایک جنگ میں لاکھوں کی تعداد میں 2-2.5 لاکھ کافر جمع ہو کے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر کا دور تھا۔ مشورہ ہوا کہ پتہ کریں جاسوس بھیج کے یہ دشمن کی فوج کتنی ہے، تعداد کتنی ہے۔ جب جاسوس گئے اندازہ لگا کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اندازہ ہے کہ 2-2.5 لاکھ فوج ہے۔ تو اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کتنی فوج چاہیے؟ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، کیا کریں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ 60 آدمی دے دیں، میں 60 آدمی لے کے جاتا ہوں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، پھر دیکھیں گے جو ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 آدمی لے کر چلے گئے اور جا کے دشمن کی فوج کو للکارا کہ بھئی ہم آ گئے ہیں لڑنے کے لیے، تیار ہو جاؤ۔ جو بادشاہ تھا دشمن کی فوج کا، سپہ سالار بھی تھا، اس کو بتایا گیا کہ خالد بن ولید 60 آدمی لے کے آیا ہے لڑنے کے لیے۔ اس نے کہا بھی خالد کو میرے پاس بلاؤ مذاکرات کرنے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمی اور ساتھ لیے، یہ 3 آدمی چلے گئے بادشاہ سے مذاکرات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ جب وہاں گئے تو بادشاہ نے کہا کہ خالد میں نے سنا تو 60 آدمی لے کے آئے میری اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ ہاں 60 آدمی لے کے آیا ہوں۔ اس نے بادشاہ نے کہا تیری کھوپڑی میں دماغ ہے؟ کہاں 2-2.5 لاکھ فوج اور کہاں 60 آدمی؟ فرمایا کہ ہاں میری کھوپڑی میں دماغ ہے، تمہاری کھوپڑی میں نہیں ہے۔ ہم جب بھی لڑتے ہیں انسانوں کی تعداد یا اسلحے کی تعداد پہ نہیں لڑتے، ہم تو اللہ کی مدد جو ہے نا اس پہ لڑتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے لڑتے ہیں۔ اسلحے پہ بھروسہ نہیں ہمارا ہوتا ہے، انسانوں پہ بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے لڑتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا خالد عجیب بات ہے، اتنی بڑی فوج لے کے آیا ہوں، پھر بھی دل کہتا ہے کہ تم جیت جاؤ گے میں ہار جاؤں گا۔ اور یہ زہر، ایک اس نے اپنی جیب سے ایک زہر کی پڑیا نکالی کہ یہ زہر ساتھ لے کے آیا ہوں کہ اگر اتنی بڑی فوج لا کر بھی میں مسلمانوں سے شکست کھا گیا تو زہر کھا کے مر جاؤں گا، میں واپس اپنی قوم کو جا کے زندہ منہ نہیں دکھاؤں گا۔ حضرت خالد نے کہا کہ یہ بھی تیری بھول ہے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ نہ مارنا چاہے تو زہر سے بھی نہیں مرتا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو بڑی خطرناک زہر ہے، آدمی کھاتا ہے تو 5 منٹ میں جسم پھٹ جاتا ہے اس کا، جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں اگر ان پر جا کے وہ خون کے قطرے گریں گے وہ بھی مر جائیں گے، اتنا خطرناک زہر ہے۔ فرمایا کہ لا مجھے دکھا۔ اس نے وہ زہر کی پڑیا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کو کھولا اور کھو کے منہ میں ڈالا، کھا گئے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھی اور کھا گئے۔ 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بادشاہ کا اللہ کمال ہے، یہ انسان ہے، جن ہے، کیا بلا ہے یہ، ہاتھیوں سے یہ نہیں ڈرتے، اتنی بڑی فوج لے کے آئے ہیں، ہمارے ہتھیاروں سے یہ نہیں ڈرتے، اتنی سخت زہر کھا کے اچھا بلا بیٹھا ہے، یہ انسان یہ کیا ہے؟
فرمایا کہ میں نے تجھے پہلے کہا تھا زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خدا پر کتنا یقین ہے۔ اس نے تاڑی بجائی، وہ جو فوج کا جنرل تھا وہ آیا اور اس نے اس کو کہا کہ ان سے خالد سے لڑو، مقابلہ کرو، دیکھتے ہیں کہ اس کا خدا پر کتنا یقین ہے۔ چنانچہ دشمن کی فوج حرکت میں آ گئی اور یہ 3 آدمی ہیں، ادھر 2-2.5 لاکھ فوج ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو کہا بھئی اب تم نے ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا، بس ٹکرا جاؤ دشمن سے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ اب مدینہ منورہ میں اطلاع پہنچی کہ خالد بن ولید کو دھوکے سے بلا کر انہوں نے حملہ کر دیا ہے ان پہ۔ خالد بن ولید فوج کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ فوری طور پہ جو ہے نا فوج جو ہے پہنچے وہاں، جو مسلمان ہیں مجاہدین وہاں پہنچے فوری طور پہ۔ خالد بن ولید فوج کی گھیرے میں ہے۔ اعلان ہونے شروع ہو گئے کہ خالد بن ولید فوج کے گھیرے میں ہے، مسلمانوں جلدی نکلو گھروں سے اپنا اسلحہ لے کے۔ جب اعلان کرنے والا اعلان کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید کے دروازے کے آگے سے گزرا، حضرت خالد کی بیوی کے کان میں یہ آواز پڑی کہ خالد دشمن کی فوج کے گھیرے میں ہے۔ اس نے دروازے پر آ کے اعلان کرنے والے سے پوچھا، اعلان کرنے والے کیا اعلان کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ خالد بن ولید دشمن کی فوج کے گھیرے میں ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ بیوی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، خالد ہجڑا نہیں ہے، مرد ہے، جوان ہے، کسی نے ایسے افواہ اڑا دی ہوگی۔ تو اعلان کرنے والے نے کہا کہ اعلان میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ فوج کے جنرل ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ اعلان کروا رہے ہیں۔ بیوی خاموش ہو گئی کہ اعلان تو ذمہ دار شخص کروا رہا ہے، کہ عام آدمی نہیں کروا رہا۔ جب گھر گئی جا کے دیکھا، خالد بن ولید کے پاس ایک ٹوپی تھی، اس ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس میں سیے ہوئے تھے ٹوپی کے اندر۔ جب بھی جہاد پر جاتے تھے وہ ٹوپی سر پہ لے کے جاتے تھے جس میں حضور کے منہ مبارک تھے۔ جب دیکھا تو وہ ٹوپی گھر میں پڑی ہوئی تھی، تو کہنے لگی ہاں خالد میں سمجھ گئی، تو واقعہ ہی دشمن کی فوج کے گھیرے میں آ چکا ہے۔ جلدی سے گھوڑا تیار کیا، برقع اوڑھا، برقع پہنا، گھوڑا تیار کیا اور ٹوپی لی حضرت خالد کی، ٹوپی لے کے جنگ کے میدان کی طرف گھوڑے کو دھڑا دیا۔ صحابہ کرام باہر جمع ہو رہے تھے مدینہ منورہ کے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان برقع پوش مدینہ منورہ سے نکلا ہے اور بڑی تیزی سے نکلا ہے اور جنگ کے میدان کی طرف جا رہا ہے، کوئی دشمن کا جاسوس نہ ہو۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے لگا دیے، گھوڑے پیچھے لگا کے گھوڑے دھڑائے اور آگے بڑھ کے خالد کی بیوی کا راستہ روکا۔ راستہ روک کے پوچھا بھئی نوجوان تو کون ہے؟ مدینہ میں کیا لینے آیا تھا اور کہاں جا رہا ہے؟ تو خالد کی بیوی نے کہا میں ام تمیم ہوں، خالد کی بیوی، خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم ہوں، وہ ٹوپی گھر بھول گیا تھے، ٹوپی پہنچانے جا رہی ہوں جنگ کے میدان میں۔ صحابہ نے کہا کہ ام تمیم تو عورت ہے، خالد بن ولید 2-2.5 لاکھ فوج کے گھیرے میں ہے، تو وہاں نہیں پہنچ سکتی، ٹوپی ہمیں دے دے ہم پہنچائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، جو مجھے خالد کی قدر ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی، میں خالد کی ٹوپی کسی اور کو نہیں دوں گی، خود جاؤں گی۔ اور ام تمیم نے جا کر دشمن کی فوج پہ ایسا حملہ کیا کہ گاجر مولی کی طرح کاٹتی ہوئی اپنا رستہ بنا رہی تھی اور بڑھتی جا رہی تھی آگے۔ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے کہ یہ کیا بلا آ گئی ہے، برقع پوش بلا ہے کوئی یہ، اور حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچ گئی۔ خالد بن ولید نے کہا کہ او برقع پوش نوجوان تو نے خوش کر دیا ہے، میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا دلیر ہوں، بڑا بہادر ہوں، آج پتہ چلا کہ اور بھی بڑے بڑے بہادر ہیں۔
اپنا ذرا چہرہ تو دکھا. تو سر جھکا کے کہا کہ خالد میں تیری بیوی ام تمیم ہوں, ٹوپی گھر بھول آئے تھے, ٹوپی پہنچانے آئی ہوں. ایک جذبہ تھا عورتوں میں بھی, مردوں میں بھی جذبہ تھا, عورتوں میں بھی جذبہ تھا. عورتیں بھی لڑنے مرنے سے نہیں ڈرتی تھیں, ان کے دل میں ایک شوق تھا کہ اللہ ہمیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے. لڑنے سے مرنے سے تو بالکل ہی ڈرتے تھے, اور مال جمع کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا ان لوگوں کو. ان کی زندگیاں ایسی تھیں, سادہ زندگیاں تھیں ان کی. آج کل تو اللہ معاف کرے کوئی چھوٹا سا افسر بھی بن جائے تو وہ بڑا پروٹوکول لیتا ہے.